بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں وقاص، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص فلائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جو بائیڈن نے یورپ کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے نیٹو اور یورپی یونین کے اجلاس میں شرکت کی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یورپی یونین اور نیٹو ممالک کے اتحادیوں کو مضبوط کرنا اور ان اتحادیوں کو چائنا اور رشیا سے دور کرنا۔ اس کے کچھ دنوں بعد EU کے 2 ممبروں جرمنی اور فرانس نے یہ اعلان کیا کہ ہم روسی صدر پوتین کے ساتھ یورپی یونین کا ایک سربراہی اجلاس بلانا چاہتے ہیں۔ یعنی امریکہ کو کہا کہ آپ نے تو اپنا جو بھی اجلاس کرنا تھا، جو بھی باتیں کرنی تھی وہ کر چکے، ہم اب صدر پوتین کا اجلاس کرانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کو کافی دقت ہوئی، اور امریکہ نے اپنا سیکریٹری بھیجا، بلنکن کو بھیجا کہ وہ دوبارہ یورپ کا دورہ کریں، اور وہ دوبارہ انہوں نے دورہ کیا، اور ان کا یہ دورہ تقریباً کامیاب رہا۔ فرانس اور جرمنی نے اپنے اس بیانیے کو واپس لے لیا، اس کی وجہ اس لیے کہ پولینڈ اور بیلٹک اور کئی یورپی ممالک نے یہ کہتے ہوئے کہ مشرق اور مغرب کے تعلقات خراب ہونے کے باوجود یہ مناسب نہیں ہے کہ رشیا کی سمٹ یہاں پر یورپ میں کرائی جائے، اور دوسری طرف یوکرین کے PM کو امریکہ آنے کی دعوت دی، رشیا جس کے خلاف ہے۔ یعنی یوکرین میں ابھی بلیک سی میں رشیا نے برطانیہ بحری بیڑے پر اس کے بحری بیڑے کے قریب بمنگ کی تھی، اور ایسے میں یوکرین جو کہ بلیک سی کے بالکل قریب ہے، یوکرین کے PM کو امریکہ بلانا یہ تلخی کو بڑھا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم بات کریں گے ایشیا کی۔ ایشیا جو کہ خاص طور سے جو سپر پاور رہے ہیں ان کے لیے خاصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یعنی کوئی سپر پاور اس وقت تک سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ایشیا پہ اپنا ہولڈ قائم نہ کر دے، یعنی اپنا پورا کنٹرول جب تک قائم نہ رہے، اور یا وہ طاقتیں جو سپر پاور بننا چاہتی ہیں وہ بھی کبھی ایشیا کو مد نظر ایشیا کو کبھی اگنور نہیں کرتی ہیں۔ اور ایشیا میں سب سے خاص جو ملک ہے افغانستان ہے، اس لیے ہماری خبروں میں زیادہ تر افغانستان اور طالبان کی خبریں رہتی ہیں، میں اسی لیے خاص طور سے اس کا ذکر کر دے رہا ہوں۔ افغان طالبان کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے۔ طالبان سے کسی میڈیا پرسن نے سوال کیا کہ امریکہ افغانستان میں اپنے کچھ ٹروپ نہیں نکالے گا، یعنی وہاں پر امریکہ کی پریزنٹ رہے گی۔ طالبان نے کہا اگر امریکہ اپنے وعدے سے مکرتا ہے تو ہمیں اس بات کا پورا حق ہے کہ ہم امریکی فوجیوں اور ان کے حامیوں کو جواب دیں مطلب کہ ان پر حملہ جاری رکھیں اور ان کی درگت بنا دیں۔ اور ایسی صورت میں جب چائنا افغان طالبان کو، یعنی اب جو ہے افغان طالبان کو چائنا بھی سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور چائنا نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ٹیکنالوجی سے، ہتھیاروں سے آپ کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے سنگیانگ صوبے میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف چائنیز مسلمانوں کی حمایت کی ہے، اور وخان کوریڈور، یعنی جو افغانستان کی سرحدی پٹی جو چائنا سے ملتی ہے، اس کے ذریعے چائنا کے سنگیانگ میں مسلمانوں کے ایک جہادی گروپ تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ایک پراکسی چائنا میں اپنی بھڑکانا چاہتا ہے۔ ایسے میں چائنا نے افغان طالبان کو جو ہے ایسے استھتی میں، ایسی حالت میں چائنا کو افغان طالبان کی بہت بڑی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اسی لیے چائنا نے افغان طالبان سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ آپ کو جو بھی چاہیے آپ کی ہم پوری مدد کریں گے، اور آپ کو پیسے سے مدد کی جائے گی، اور آپ کا جو کنسٹرکشن ہے افغانستان میں وہ بھی ہم کریں گے، اور آپ کی جو ہے ٹیکنالوجی سے اور ہر طریقے سے ہتھیار سے ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن بدلے میں آپ اسلامک جہاد کو چائنا میں انٹر ہونے سے روکیں۔ آپ اپنے ملک کو اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلامک نظام کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چائنا بذات خود ایک اسلام دشمن ملک ہے، اور
دہائیوں سے مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کرتا آ رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے افغان طالبان کی تمام شرطوں کو مان لیا ہے، اور مثلا بغیر سود کے وہاں پر انویسٹ کرنا، افغانستان میں جو بھی انویسٹ چائنا کرے گا، اور BRI کے جو بھی پروجیکٹ افغانستان میں شروع ہوں گے ان میں جو ہے سود نہیں ہوگی، یعنی وہ افغان طالبان کی شرطوں پر ہی چائنا اسٹارٹ کرے گا۔ مگر چائنا نے بھی 2 شرطیں جو رکھی ہے جس کو طالبان اور پاکستان نے ڈریگن کو اعتماد میں لیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، مگر امریکہ کو افغانستان سے نکالیں، مار کر نکالیں، کیسے بھی نکالیں، لیکن یہاں امریکہ کی ہمیں پریزنس نہیں چاہیے، یعنی امریکہ کا جو ہولڈ ہے وہ افغانستان سے کسی بھی طریقے ختم ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ دونوں یعنی پاکستان اور جو ہے افغان طالبان کسی بھی اسلامک آرگنائزیشن کو چائنا میں انٹر ہونے کے لیے اپنے کسی سرحدی علاقے یا کسی بھی طریقے سے آپ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ آپ اپنے ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں، اس سے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، مگر افغانستان میں امریکہ اپنا ہولڈ کبھی نہیں چھوڑے گا اور اپنے حامیوں کی وہ مدد کرتا رہے گا۔ عبداللہ اور اشرف غنی یہ لوگ ابھی امریکہ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، امریکہ کے وال اسٹریٹ جرنل ایک میگزین ہے، اس میں شائع کیا تھا، پورا ایک لمبا مضمون ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم امریکہ یعنی اگر 6 نکل جائے تو افغان طالبان 6 مہینے کے اندر پورا کنٹرول افغانستان کا حاصل کر لیں گے۔ ایسے میں اگر جو ہے امریکہ ہماری مدد نہیں کرتا اور اس کے لیے ہم کو اعتماد نہیں دلاتا، بھروسہ نہیں دلاتا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، تو ہم افغانستان میں نہیں جائیں گے، اور ہم افغانستان کو اور افغان طالبان کو کسی بھی صورت میں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو وہاں رہنا پڑے گا، اور ہم کو جو ہے امداد دینی پڑے گی، یعنی کہ جو بھی ہمارے افغانستان کے فوجی ہیں جو افغان طالبان سے لڑ رہے ہیں ان کی پوری جو ہے معاشی حساب سے سپورٹ کرنی پڑے گی۔ دوستو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں کہ کمنٹ میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، یہ ضرور بتا دیا کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔